السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں میں ہوں شاکر احمد، آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل ڈومیسٹک فینسی پولٹری۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، شوق پروان چڑھ رہا ہوگا، سلامت ہوگا، روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، کل کی ویڈیو میں ہم نے ایک انوکھے چور کے بارے میں بات کی۔ آج اسی انوکھے چور کے بھائی کے بارے میں بات کریں گے جو اس کا جڑواں بھائی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی مختصر ہوگی، کوشش کریں ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بیل آئیکن، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ تو دوستو، کل کا انوکھا جو چور تھا وہ انتڑیوں کی دبے دار سوزش بیماری تھی، جس کا ایک جڑواں بھائی یا جڑواں بہن کہہ لیں۔ یہ انتڑیوں کی ایک زخم دار سوزش ہے۔ تو یہ چوزوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس کے باعث انتڑیوں میں زخم اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ پولٹری فلوک میں اس کا واقع ہونا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسے پرندے جن کو کم خوراک کھلائی جاتی ہے، ان میں یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے، کیونکہ وہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پرندے زمین پر سے برادہ یعنی لتڑ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ برائلر میں زیادہ توانائی والی خوراک کھلائی جائے تو اس کی وجہ سے انتڑیوں کی حرکات رک جاتی ہے اور بیماری پیدا ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس بیماری کو واقع ہونے کی وجہ پولٹری فلوک میں اس کا واقع ہونا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسے پرندے جن کو کم خوراک کھلائی جاتی ہے، ان میں یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے، کیونکہ وہ زمین پر سے برادہ یعنی لتڑ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ برائلر میں اگر زیادہ توانائی والی خوراک کھلائی جائے تو اس کی وجہ سے انتڑیوں کی حرکات رک جاتی ہیں اور بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری کو پھیلانے کا سبب بننے والے جراثیم کو کورائنٹی بیکٹیریم کہا جاتا ہے، جو اس مرض کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس مرض کے پھیلنے کی بنیادی وجہ متاثرہ چوزوں کی بیٹ کا دوسرے چوزوں کا کھانا، یعنی ایک متاثرہ بیمار چوزہ فلوک کے اندر بیٹ کرے اور ایک صحت مند پرندہ اس بیٹ کو جب کھائے گا تو وہ اس مرض میں مبتلا ہوگا اور اس طریقے سے تمام فلوک کے اندر یہ بیماری پھیلتی رہے گی۔ علامات پر جب اس کے غور کیا گیا تو یہ علامات سامنے آئی کہ بیماری چوزے اس بیماری میں شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دست عام طور پر متاثرہ فلوک میں پائے جاتے ہیں اور جراثیم بیٹوں میں خارج ہوتے ہیں، جبکہ پرندے بہت حد تک کمزور ہو جاتے ہیں۔ شرح اموات 2 سے 10% تک ہوتی ہے۔ اس مرض کے ساتھ بھی خونی پیچش واقع ہو سکتے ہیں۔ محققین نے جب اس مرض سے مرنے والے چوزوں کو پوسٹ مارٹم کے ذریعے تحقیق کی تو ان کے سامنے یہ ایک چند چیزیں آئیں۔ نمبر 1، متاثرہ چوزوں کے پوٹے میں پانی بھر جاتا ہے، جگر کی سطح پر ہلکے پیلے رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں، تلی کی جسامت بڑھ جاتی ہے اور اس میں خون کے دھبے پائے جاتے ہیں۔ چھوٹی آنت اور بڑی آنت میں سفید یا پیلے رنگ کے بٹن نما زخم نظر آتے ہیں، جو کہ اس بیماری کی ایک خاص ترین علامت مانا جاتا ہے۔ آخر میں دوستوں، میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں۔ سٹریپٹومائسین، زنک بیسٹروسین اور نیومائسین جیسی اینٹی بایوٹکس اس مرض میں اچھے نتائج فراہم کرتی ہیں۔ ادویات کا استعمال پانی اور خوراک کے ذریعے کروانا بہتر رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ایک مختصر سی ویڈیو۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو اجازت چاہوں گا، تمام دوست خیر و عافیت سے رہیں، خوش پاش رہیں، اللہ پاک سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔